لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھ دو سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور آئیے ہم سب مل کر کے امام زمانہ کی خدمت میں صلوات کے ذریعے سے مبارکبادی پیش کریں۔ یہ محفل منسوب ہے پیغمبر اکرم سے، اور آج کی شب جو کل تاریخ ہے 14 ربیع الاول کی، وہ ایک ہم اور آپ کے لیے اور خوشی کی تاریخ ہے، مرگ یزید پلید۔ یزید واصل جہنم اسی روز ہوا تھا، اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے دوہری خوشی ہے۔ منسوب جس ذات سے ہے یہ محفل، پروردگار عالم اس ذات کے لیے فرماتا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات کی جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، اس لیے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ یہ دین وہ سچا دین ہے جسے لے کر کے پیغمبر اسلام کو بھیجا پروردگار عالم نے، یہ دین تمام ادیان پر غالب ہوگا، چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ جس ماحول میں پیغمبر آئے وہ ماحول کی قرآن کریم عکاسی کر رہا ہے ضلال مبین سے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، یعنی ان کی گمراہی ڈھکی چھپی نہیں تھی، نفاق والی نہیں تھی۔ نفاق والے تو پیغمبر کے بعد زیادہ ہوئے ہیں، منافقین کی تعداد پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد آیا ہوئی، اس سے پہلے جو گمراہی تھی وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایسے ماحول میں جو عرب کا ماحول تھا اس میں پیغمبر آئے تھے۔ دیکھیے آپ سب کا ذہن آمادہ ہے اشعار سننے کے لیے، شعراء ماشاءاللہ سب حاضر ہو چکے ہیں، بیرونی شعراء حاضر ہیں اور آپ سب منتظر ہیں ان کے، بس چند جملے اور بات تمام کرنا ہے، اس لیے کہ نظم کا سلسلہ جب ہوتا ہے تو اس میں نثر کا سلسلہ کوئی سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا ہے، گرچہ آپ حضرات آمادہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ۔ بہرحال وہ ماحول جس میں پیغمبر آئے تھے، وہ ماحول
کھلی ہوئی گمراہی میں تھا، اور ایسے میں پیغمبر آئے جس ماحول میں ہر طرف بت پرستی کا ماحول تھا، زندہ درگور لڑکیاں کر دی جاتی تھیں، کھلم کھلا فساد ہر طرف تھا، یعنی گمراہی، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایسے میں پیغمبر آئے، ایسے ماحول میں آ کر کے ان عرب کو، جسے ہمارے اور آپ کی زبان میں بدو عرب کو انسان بنانا تھا، ایسے ماحول میں آئے۔ اور جب پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں، تو آنے کے بعد آپ نے کس طریقے سے ان کو انسان بنانا شروع کیا۔ 40 سال تک پیغمبر ان کے درمیان رہ کر کے کردار اور افعال سے ان کو مسلمان بناتے رہے، اسلام کی طرف راغب کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر 40 سال کے بعد تو انہوں نے پیغام پہنچانا شروع کیا ہے، ورنہ وہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم و گل کے درمیان تھے، تب بھی نبی اس وقت بھی تھے، لیکن 40 سال کے بعد مبعوث برسالت ہوئے ہیں، اور 3 سال تک وحی الہی کا سلسلہ رکا رہا، لیکن پیغمبر کی تبلیغ نہیں رکی تھی، فرد سازی تھی، انفرادی طور پر تبلیغ کر رہے تھے۔ 3 سال کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کے بعد سے کھل کر کے تبلیغ کرنا شروع کی، وہ بھی سب سے پہلے اپنے خاندان میں، قرابت داروں کے درمیان، تاکہ کم از کم خاندان والوں کی حمایت مل جائے تو میرا یہ مشن آگے بڑھے۔ اور یہی ہوا، حکمت الہی یہی تھی کہ خاندان والوں کی حمایت مل جائے، اس کے بعد پیغمبر یہ اپنا سلسلہ آگے بڑھائے، تبھی یہ سلسلہ کامیاب ہوگا۔ ایک درود پڑھے بر محمد وآل محمد، اور اس کا پھل اور ثمرہ ہمارے اور آپ کے درمیان، کہ صرف پیغمبر نے 23 سال کی مدت میں، اتنی کم وقت میں اتنی بڑی تعداد کہ خطہ حجاز سے نکل کر کے اسلام عجم کی سرحدوں تک پہنچ گیا، اتنی تیزی سے جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کیا تھا، 70 یا 80 افراد ہوئے تھے آپ کے ایمان لائے تھے، لیکن 23 سال کی کم مدت میں اس طریقے سے آپ نے تبلیغ کیا، ایسے پیغام پہنچایا کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے دائرے میں آنے لگے، ایک ایک جوک در جوک۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک لوگ اس دین میں آنے لگے۔ تو پیغمبر اکرم نے وہ تبلیغ کیا تھا، وہ سلسلہ تھا جس اعتبار سے پیغمبر نے تبلیغ کیا تھا، اس تبلیغ کا نتیجہ اتنی کم عمر میں ملا۔ تو پیغمبر بچپنے سے فرد سازی کر رہے تھے، اپنے کردار سے لوگوں کے درمیان اتنا اعتبار ہو گیا تھا، اعمال و افعال و کردار کے ذریعے سے، کہ پیغمبر مبعوث برسالت بعد میں ہوئے، اس سے پہلے آپ کو صادق و امین جیسا لقب مل گیا۔ درود پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بات تمام کر رہے ہیں۔ اشعار کا سلسلہ ہے، امام رضا علیہ السلام دیبل سے فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی جو زبان سے اور ہاتھ سے حمایت کرتا ہے، محشر میں ہمارے ساتھ وہ محشور ہوگا۔ امام رضا فرما رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ وہ محشور ہوگا، زبان اور عمل سے، ہاتھ سے۔ زبان کا کیا؟
یہ اشعار جو شعراء پڑھتے ہیں، خطبہ ذاکرین زبان سے جو تقریر کرتے ہیں، مدح مولا کرتے ہیں، فضائل مولا بیان کرتے ہیں، اہل بیت بیان کرتے ہیں، یہ حمایت ہے اہل بیت۔ جو بھی فضائل اہل بیت کو چاہے نثر کی صورت میں یا نظم کی صورت میں اگر وہ کر رہا ہے تو یہ ذہن میں بات رکھے کہ ہم اہل بیت کی حمایت اس سے کر رہے ہیں، کوئی اور نیت نہ آنے پائے۔ ایسے شعراء اور ایسے مدح اہل بیت کرنے والوں کی اہل بیت کی نگاہ میں تعریف ہے، جو اہل بیت کے حامی ہیں، حمایت کرنے والے ہیں۔ پیغمبر آئے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر کے آنے سے کچھ مہینے پہلے آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، جناب آمنہ بیوہ ہوئی تھی۔ ایسے میں جب آمنہ کی آغوش میں آمنہ کا چاند آیا ہوگا تو آمنہ کو کتنی خوشی ملی، اس گھر میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ خود آمنہ نے جب اپنی آغوش میں اپنے لال کو دیکھا ہوگا، آمنہ کا چاند جب مکے کی سرزمین پر آمنہ کے آغوش میں آیا تو آمنہ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ آمنہ نے اپنے لال کو آغوش میں لیا اور عبد المطلب کے خدمت میں پہنچی۔ عبد المطلب نے آغوش میں لے کر کے مدح سرائی پروردگار کرنے لگے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد۔ اللہ کی حمد و ثنا کیا جناب عبد المطلب نے۔ یہ گھرانہ موحد گھرانہ تھا، ابو طالب کے بابا نے اللہ کی حمد و ثنا کیا۔ یہ موحد گھرانہ تھا، جس گھر میں اسلام آیا ہو، اسلام پلا بڑھا ہو، اور جو گھرانہ پہلے سے موحد رہا ہو، اس گھرانے میں کوئی کلمہ اگر ڈھونڈ رہا ہے تو اس کی عقل کو انسان کیا کہہ سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہمارے اور آپ کے گھرانے میں کوئی پوچھتا ہے تو نے کلمہ کب پڑھا؟ کوئی پوچھتا ہے؟ تو پیغمبر اس گھر میں آئے جہاں جناب آمنہ پر مصیبت تھی۔ ایسے میں پیغمبر اکرم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب آئے ہیں تو ایسے میں ماحول کیا، صرف مکے کی سرزمین کا نہیں، پوری دنیا کا ماحول، عالم ایک اور دنیا ایک طریقے سے متحول ہو گئی تھی۔ نظام کائنات میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا، جس انقلاب کو دیکھ کر کے فرشتوں کا آنا جانا اور یہ دنیاوی انقلاب کو دیکھ کر کے شیطان بھی حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ شیطان جناب عیسیٰ کے بعد سے 3 آسمان تک روک دیا گیا تھا، اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن جب پیغمبر اکرم آئے ہیں تو پھر یہ آگے بڑھنا چاہا تو 7 آسمان سے جانا روک دیا گیا تھا۔ اب اور پریشان کہ یہ ہوا کیا، کائنات میں ہو کیا رہا ہے، جہاں دیگر گونی اور انقلاب اس کائنات میں ایسی شخصیت آئی ہے، یہ ہوا کیا ہے۔ شیطان اور اس کے تمام افراد سب اس جستجو میں کہ کائنات میں ہوا کیا ہے۔ ایسے میں کہ جب بادشاہ سب گنگ ہو گئے تھے، تاکہ کسرا ٹوٹ گیا تھا، ایوان کسرا کے کنگورے ٹوٹ کے گر گئے تھے، جب دریائے ساوا خشک ہو گیا تھا، جہاں ہزاروں سال عبادتیں ہوا کرتی تھی، آتش کدے فارس خاموش ہو گیا تھا، جو برسہ برس سے جہاں روشن تھا اور عبادت ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی آتش کدہ خاموش ہو گیا۔ ساوا کے علاوہ وہ دریا جہاں کبھی کسی نے پانی نہیں دیکھا تھا، سماوا، وہاں پہ پانی جاری ہو گیا، اور آسمان میں روشنی، ایسی روشنی کہ خود عرب نے دیکھ کر کے تعجب کیا کہ شاید
قیامت آنے والی ہے، ستارے ٹوٹ کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے۔ یہ دنیا کے تحولات دیکھ کر کے ہر مخلوق حیران و پریشان اور متحیر تھی۔ جہاں فرشتے مکے کی سرزمین میں جوت در جوت اس مولود کی برکت پر مبارکبادی عبد المطلب کے گھر آ رہے تھے، اس گھرانے کا کیا پوچھنا تھا؟ تمام کے تمام مکے کی سرزمین فرشتوں سے مملو ہو چکی تھی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ شیطان پہنچا اور پہنچنے کے بعد دریافت کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے مکے میں، کیا ہوا ہے کہ عالم متحیر ہو گئی ہے، انقلاب برپا ہوا ہے۔ ارے یہ وہ آنے والا ہے جس کا زمانے سے انسانیت انتظار کر رہی تھی، جس کا زمانے سے اجنہ انتظار کر رہے تھے، جس کا زمانے سے انتظار فرشتے کر رہے تھے۔ ارے یہ وہی آیا ہے جس کا کائنات انتظار کر رہی تھی۔ یہ خاتم النبیین ہے۔ اب اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ آیا ہے تو آنے کے بعد اسی روز صبح یہ آواز کائنات میں سب نے سنی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والی یہ وہی آیا ہے۔ اور اس آیت، دونوں آیتوں کی جو ابتدا میں پڑھی اور آخر میں پڑھی، اس دونوں آیت کی حقیقی تفسیر اس وقت ہوگی جب آپ کا آخری وارث جو پردہ غیب میں امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، اس لیے کہ آپ آئیں گے تو آپ بھی جس وقت آئیں گے یہی آواز کائنات میں گونجے گی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ حق جب آ جاتا ہے تو باطل خود بخود جو ہے چھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تمام ہو جاتا ہے۔ بھئی اسی کے ساتھ اپنی بات کو تمام کر رہے ہیں۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار اسی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں اور غلاموں میں شمار فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔